الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب اور پیارا دین اسلام عطا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس چھوٹی سی عمر میں ایک بار پھر سے ماہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ماہ رمضان ہے کیا چیز؟ ماہ رمضان کا مہینہ کس قدر شانوں والا ہے، کس قدر برکتوں والا ہے، اور ہمیں کس قدر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر تم ماہ رمضان کے بارے میں جان لیتے، یعنی ماہ رمضان کتنی شانوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مہینہ کتنا پسندیدہ ہے، کتنا اللہ اس مہینے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مومنو، پھر تم اپنے دل میں یہ تمنا کرتے، حسرت کرتے کہ کاش صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ پورا سال یہ ماہ رمضان رہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جو بندہ فرض کی نماز پڑھتا ہے، یہ نفل کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض نماز کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک نیکی بندہ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کو 70 نیکیوں کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جب بندہ مغفرت مانگتا ہے رب کی بارگاہ سے، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے بھائیوں کو بخش دے، میرے دوست احباب کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مغفرت فرماتا ہے۔ میرے مرحومین کو بخش دے، اللہ ان کو بخشتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے 3 حصے ہیں، پہلا رحمت والا حصہ، دوسرا مغفرت والا، تیسرا جہنم سے آزادی والا حصہ۔ آج ماہ رمضان کی 20 تاریخ ہو چکی ہے، یعنی کہ ماہ رمضان کے 2 حصے مکمل ہو چکے ہیں، بس آخری عشرہ باقی ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کو اگر ہم پڑھیں گے، اس کی فضیلت کو اگر پڑھیں گے تو شاید میرے حساب سے پھر ہم لوگ کبھی بھی اس کو ایسے نہیں کہ آلس میں گزاریں گے۔ اتنی برکت والا یہ آخری جو 10 دن ہے ماہ رمضان کے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی کس وجہ سے؟ جب صحابہ کرام کو ستایا گیا، ان کو جب بھی وہ دین کی بات کرتے تھے، جب دین کی تبلیغ کرتے تھے یا دین کی کسی بات پر وہ عمل کرتے تھے تو مکہ میں ان کو ستایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہجرت کر جائیں، یعنی کہ مکہ کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلے جائیں جہاں پر ان کو تکلیف نہ ہو۔ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر وہ صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب یعنی کہ مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد میں 17 رمضان المبارک کو، ابھی جو 17 رمضان گزری ہے، اس پر بھی ہم نے بات کی تھی تراویح کے سیشن میں، کہ پھر ایک جنگ ہوئی جو کہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 مسلمان تھے اور 1000 کا لشکر سامنے کفاروں کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کی 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرما کر ان کو فتح دی۔ اس کے بعد میں 20 رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شہر جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی وہ شہر چھوڑ کر کے آ گئے تھے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بڑی مقدس جگہ ہے جس کو شہر مکہ کہا جاتا ہے۔ 20 ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے مسلمانوں کو عطا کیا، یعنی کہ مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ 20 ماہ رمضان کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو اب اصل بات پر جس کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بلکہ پوری دنیا میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، حضور سے ثابت ہے، پوری دنیا میں 20 رمضان سے لے کر کے چاند دکھنے تک، چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، ہر مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یوں تو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف سنت ہے، یہ بات یاد رکھیں، لیکن کیونکہ آخری جو 10 دن ہوتے ہیں نا، یہ فرض کفایہ ہے
फ़र्ज़ किफ़ाया की तारीफ़ भी इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और एतकाफ़ करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस इनाम से नवाजा इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर भी बात करेंगे। एतकाफ़ में कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आज इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखें कि एतकाफ़ जो है ना, ये 10 दिन वाला एतकाफ़, अगर आप पूरे महीने बैठते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बहुत जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है। हालांकि एतकाफ़ आप 1 दिन का भी कर सकते हैं, 2 दिन का भी कर सकते हैं, 3 दिन का भी कर सकते हैं, ये बात याद रखें। लेकिन जो माह रमज़ान के आखिरी अशरे में यानी कि 10 दिनों का जो एतकाफ़ करना है ना, वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। अब फ़र्ज़ किफ़ाया की तारीफ़ ये है, फ़र्ज़ किफ़ाया की परिभाषा ये है कि एक बस्ती में एक मस्जिद है, तो उस मस्जिद में बस्ती का कम से कम एक आदमी, एक शख्स उस मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए 10 दिन तक ठहरे, यानी चाँद नज़र आने तक ठहरे शव्वाल का, ये फ़र्ज़ है। अगर कोई नहीं बैठा इन 10 दिनों में तो सारे बस्ती वाले गुनहगार होंगे, और अगर बस्ती वालों में से कोई एक शख्स बैठ गया तो सारे बरी हैं, बात याद रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक को पकड़ करके बिठा दिया जाए बस हम सब बरी, ऐसा नहीं है। एतकाफ़ सबको करना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, ये बात याद रखें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो कोई अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए एतकाफ़ में बैठता है, एतकाफ़ करता है। सबसे पहले एतकाफ़ है क्या, पे ये देख लेते हैं। देखिए, एतकाफ़ कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की खातिर अपने आप को मस्जिद में एक जगह ठहराने को एतकाफ़ कहते हैं, ये बात याद रखिए। और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हुज़ूर से 1 महीने का एतकाफ़ भी साबित है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 दिनों वाला एतकाफ़ तो जो है मतलब बहुत ज़्यादा साबित है, ये बात याद रखें। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये काम कसरत से किया, यानी कि 20 रमज़ान से लेकर के 30 रमज़ान तक या फिर 29 रमज़ान तक, यानी चाँद नज़र आने तक ये काम हुजूर ने ज़्यादा किया। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, ये बात याद रखें। अब ये बस्ती में या हमारे यहाँ पर एक जो है माहौल बना दिया गया कि बस एक शख्स को बैठा दो ताकि पूरे बस्ती वाले जो है बरी हो जाएंगे। देखिए, बरी तो हो जाएंगे, लेकिन ये बात याद रखें फिर वैसा सवाब नहीं, सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ बैठने वाले को मिलेगा। बात याद रखें, आप बरी हो सकते हैं, आप सिर्फ बरी हो सकते हैं। सवाब जो है जब आप बैठोगे तभी आपको उतना सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एतकाफ़ में बैठता है अल्लाह की रज़ा के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उससे 2 हज और 2 उम्रा करने का सवाब अता करता है। अब जो बंदा बैठ रहा है ये उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। बरी हो गए वो अलग चीज़ है भाई। एक तो आपने फ़र्ज़ किफ़ाया की तारीफ़ सुन रखी होगी कि फ़र्ज़ किफ़ाया यही है कि बस्ती में से एक शख्स जाकर के मस्जिद में बैठ गया एतकाफ़ में। एतकाफ़ के मसले की बात कर रहा हूँ मैं कि बस्ती में एतकाफ़ का जैसे ही माह रमज़ान का जो है आखिरी अशरा आया, यानी कि 20 रमज़ान के बाद में एक शख्स जो है मतलब जाकर के बैठ गया। अब पूरे बस्ती वाले जो है मतलब बरी हैं, सिर्फ बरी हैं, उनको उतना सवाब नहीं मिलेगा, ये बात याद रखें। हम लोग किसी एक शख्स को बिठा करके ये सोच लेते हैं कि हम सब बरी हैं। देखिए, सिर्फ बरी होना और सवाब मिलना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो बैठ रहा है ना उसको सवाब मिल रहा है। एक रिवायत में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा एतकाफ़ में बैठता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकें खोद देता है। खंदकें 3 खंदकें खोद देता है। अब उस हर एक खंदक की अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है मतलब बता दिया कि उनमें फ़ैसला कितना है। एक खंदक से दूसरी खंदक का, दूसरी खंदक के तीसरी खंदक का, और तीसरी खंदक से जहन्नुम का फ़ैसला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, यानी जहाँ से सूरज उगता है वहाँ से लेकर सूरज डूबने तक, इतना फ़ैसला है। ये किसके लिए इनाम है? ये उस आदमी के लिए इनाम है जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में एतकाफ़ में बैठता हो। अब एतकाफ़ कहाँ करना चाहिए? हालांकि मैंने इस पर बात पहले भी कर रखी है। तो एतकाफ़ ज़रूरी नहीं है कि जामा मस्जिद में ही किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि उसी मस्जिद में किया जाए जहाँ पर रोज़ाना जमात होती हो, ज़रूरी नहीं है कि शहर की एक ही मस्जिद में जो है एतकाफ़ किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी मस्जिद हो, आलीशान मस्जिद हो, उसी में एतकाफ़ किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। बात याद रखें। आप जाकर के जब बारे शरीयत पढ़ोगे या जितनी भी जो है एतकाफ़ पर जितनी भी किताबें लिखी हुई है, अगर जब आप पढ़ोगे उनको जाकर के तो आपको पता चलेगा कि एतकाफ़ हर उस मस्जिद में कर सकते हैं जो कि जहाँ पर कोई इमाम साहब मुकर्रर किए गए हो।
جہاں پر کبھی کبھار جماعت ہوتی ہو یا پھر کبھی کبھار جماعت نہیں بھی ہوتی ہو تو اس میں بھی اعتکاف آپ کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر شہر میں بہت ساری مسجدیں تو ہر مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب کتنا دے رہا ہے یار، جو بندہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے یا جو اعتکاف کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ان تینوں کے درمیان فاصلہ کتنا وہ بھی بتا دیا گیا۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا تو ایک تو وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے گا تو بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گناہ تو نہیں کرے گا، وہ بھئی اعتکاف میں بیٹھے گا تو گناہ تو نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا پھر اس کی نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائے گی، اور اتنی نیکیاں لکھی جائے گی، اتنی نیکیاں لکھی جائے گی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں گویا اس نے صرف نیکیاں ہی کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ گویا کہ صرف اس نے نیکیاں ہی کی ہے، یعنی اس دوران اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ آپ اندازہ کریں یار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ ہم جو ہے مطلب ہمارا دھیان اس طرف کیا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کریں، اور کم سے کم جو ماہ رمضان کا جو آخری اشرانہ اس میں تو بستی میں سے ایک آدمی کا کرنا تو فرض کفایہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سارے بستی والے گنہگار ہیں، اور اگر ایک نے کر لیا تو سارے بستی والے تو بری ہو جائیں گے، لیکن ثواب زیادہ کس کو ملے گا؟ جس نے کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں، جس نے کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ہے کہ کیا بندہ مسجد سے اعتکاف جو کرتا ہے یا اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، مان لیجئے 20ویں روزے کی جو ہے سورج ڈوبنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ جا کر کے نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں اب یہاں پر اعتکاف کے لیے بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، اور اب چاند نظر آنے تک وہ باہر نہیں نکل سکتا، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ بندہ مسجد میں صرف ایسے ہی باہر نکل جاتا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے، مان لیجئے کوئی مجبوری ہے جو کہ شرعی مجبوری ہے، جس کو شریعت نے مجبوری، حقیقت میں شریعت نے جس کو مجبوری کہا ہے، تو وہ اس وقت بندہ جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چھوٹی مسجد ہے کہ جہاں پر جو ہے جمعہ نہیں ہوتا ہے، تو بندے کو جمعہ پڑھنے کی جانے کی اجازت ہے دوسری مسجد میں۔ اس کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد میں غسل خانہ نہیں بنا ہوا ہو، تو اب اس کو کبھی ایسا ہوا کہ اس پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو غسل کرنے تو بندے کو جانا پڑے گا نا، تب وہ جا سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھلے مسجد میں غسل خانے بنے ہو لیکن ضرورت سے زیادہ اس میں نہانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ جتنا آپ اعتکاف میں بیٹھیں اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، اب آخری بات کر لیتے ہیں کہ اعتکاف میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہے، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی نہیں آتی ہے، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو سورت بھی پڑھنی نہیں آتی، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ایک کام کریں، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف میں خاص کر کے آپ دعوت اسلامی کے جتنے بھی لوگ اعتکاف کراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو سلامت رکھے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ویسا اعتکاف تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا جو کہ اس وقت دعوت اسلامی کروا رہی ہے۔ آپ کو وہاں پر نماز اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو وہ سیکھیے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کو نماز کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کو شریعت کے مسائل معلوم نہیں ہے تو وہ سیکھیے، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھ کر اگر آپ سیکھو گے، علم دین سیکھنا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ کو قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آتا تو آپ عالم کے پاس بیٹھ کر کے قرآن شریف کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ کب تک یہ بہانے ہم بناتے رہیں گے یار کہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہم اعتکاف میں بیٹھے کیسے؟ کب تک ہم بہانے بناتے رہیں گے؟ ہم مزاروں پہ اس لیے نہیں جاتے ہیں صاحب ہمیں تو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ کب تک ہم بہانے بنائیں گے کہ ہم جو ہے اپنے والدین کی قبر پر جا کر حضرت کیا پڑھیں، ہمیں تو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا؟ کب تک ہم بہانے بنائیں گے؟ یہ جو ماہ رمضان آتا ہے نا، یہ ہمارے لیے کتنی جو ہے بڑی نعمت بن کر آتا ہے۔ آپ 10 دن کا اعتکاف کریں، بیٹھیں جو ہے اپنے امام صاحب سے، خاص کر کے دعوت اسلامی کے جہاں کہیں جو ہے یہ آپ کے اعتکاف لوگ کرواتے ہیں، ان کی جا کر کے مجلسوں میں بیٹھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے مطلب سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، کون سی چیز ضروری ہے، کون سی چیز ضروری نہیں ہے، کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ہے تو صحیح لیکن ہمیں کچھ اور طریقے سے بتائی جا رہی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو جہاں پر ہمیں جو ہے مطلب
جانے کی شریعت نے اجازت دی لیکن کچھ لوگ روک رہے ہیں ہمیں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ہمیں اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہی ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 پہ، اب نماز آپ کو پڑھنی آتی ہے تو سب سے پہلے تو اپنے آپ پر غور کریں کہ مجھ پر میری نمازیں کتنی چھوٹی ہوئی ہے۔ قضا اگر نمازیں ہو رکھی ہے تو ان کو کور کرنے کی کوشش کریں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ چلیے کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر کسی کی کوئی نماز قضا نہیں ہے تو آپ نفل نماز پہ زور دیں، آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، آپ جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں، مطلب گنتی کے اعتبار سے نہیں بلکہ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ یہ وہ اعتکاف میں وہ کام ہے۔ پھر دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں، اپنے لیے کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اپنے بھائیوں کے لیے کریں، اپنے دوستوں کے لیے کریں اور خاص کر کے اپنے مرحومین کے لیے کریں، پھر پوری امت مسلمہ کے لیے کریں، دعائیں کریں۔ پھر 10 دنوں کو اس طریقے سے یادگار بنا لیں، 10 دنوں کو ایسے یادگار بنا لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج آیا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں روزانہ دعا کریں کہ پروردگار جیسے یہ 10 دن گزر رہے ہیں نا، میری زندگی میں سکون عطا کر کہ میں اسی طریقے سے تیری عبادت کروں، پھر دوڑتا بھاگتا میں نماز نہ پڑھوں میں، یا پھر میرے پاس کبھی وقت نہیں رہتا، پروردگار مجھے توفیق دے دیتا ہوں خوب عبادت کرنے کی۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی اس لیے ہے، یہ مہینہ دیا ہی ہمیں اس لیے ہے، اعتکاف میں اسی لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتکاف میں بیٹھا کرو تاکہ تمہارا دل اللہ کی عبادت میں لگے، پھر تمہیں مزہ آنے لگے، پھر تم نمازیں نہیں چھوڑو گے۔ اور خاص کر کے وہ نوجوان جو کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، میں آج ان تمام کے لیے ایک میسیج ہے، تمام نوجوانوں کے لیے، جو نوجوان خوشی خوشی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور جب تک وہ اعتکاف میں رہتے ہیں تب تک تو وہ ٹھیک ہے، ان کا موبائل بھی ٹھیک رہتا ہے، ان کی جو ہے نماز بھی ٹھیک رہتی ہے، سب کچھ۔ وہ جیسے ہی اعتکاف سے باہر نکلتے ہیں پھر نہ ان کی کوئی نماز رہتی ہے، نہ ان کو کوئی سلیقہ رہتا ہے۔ اعتکاف ہمیں دیا اس لیے گیا ہے تاکہ ان 10 دنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو جائیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر 10 دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر کے پھر بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، یا پھر بھی ہم جو ہے نماز کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، یا پھر بھی ہم جو ہے مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، تو پھر اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ میں حقیقت میں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا سے جب لوگ جائیں گے تو وہ جنتی ہوں گے، یہ لوگ قبر میں کامیاب ہو جائیں گے، کیا میں وہ ہوں کہ نہیں ہوں؟ بھئی 10 دن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے اعتکاف میں بیٹھا رہا، میں پھر بھی مجھے نماز کی ابھی تک مجھے نماز کا شوق نہیں ہوا، مجھے ابھی تک قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہوا، تو پھر آخر شوق بنے گا کب؟ تو سب اعتکاف میں اب بیٹھیں، اعتکاف کی نیت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں روزانہ کہ پروردگار توفیق عطا فرما کہ میں پھر جس طریقے سے میں اعتکاف میں تیری عبادت کر رہا ہوں اسی طریقے سے میں تیری عبادت کرتا رہوں۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے مطلب آپ کو وہ راتیں ملے گی، چاہے وہ 21ویں رات ہو، چاہے وہ 23ویں رات ہو، چاہے وہ 25ویں رات ہو، چاہے وہ 27ویں رات ہو، چاہے وہ 29ویں رات ہو۔ یہ وہ راتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے اگر یہ رات اگر آپ کو مل گئی اور اس رات میں اگر آپ نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پھر میں تمہیں جو ہے مطلب کئی ہزار سال اگر تم عبادت کرتے نا تب بھی تمہاری عبادت اتنی مقبول نہیں ہوتی جتنی ایک رات میں ہو جاتی ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ تو یہ راتیں بھی ہمیں، کیونکہ اعتکاف میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری راتیں ہم جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ ان 5 راتوں میں ایک رات بھی ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اعتکاف کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اعتکاف میں بیٹھیں سب اور کوشش کریں، صرف اس بات پر نہ ڈٹ جائیں کہ بس ایک آدمی بیٹھ گیا تو سب بری ہو جائیں گے، کیا ہے کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے بری ہونا الگ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام پانا یہ الگ چیز ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بری تو بہت ساری چیزوں سے ہم ہوئے پڑے ہیں یار، کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے توفیق مانگے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا کر کے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو اب واپس میں لوٹ کر نہ جاؤں، پھر میں جب بھی نماز میں ہوں تو اسی طریقے سے نماز پڑھوں جیسا 10 دن میں یہاں نماز پڑھتا تھا، پھر میں قرآن کو ایسے ہی پڑھوں جیسے میں یہاں پر 10 دن سکون کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، نماز کو میں ایسے پڑھوں جیسے میں سکون کے ساتھ پڑھتا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اعتکاف، یہ ہمارا جو اعتکاف ہے نا، یہ ہماری دنیا روشن کر دے گا، ہماری قبر کو روشن کر دے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت کو روشن کر دے گا۔
یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر میں آخر میں کہہ رہا ہوں، سب کے لیے دعا کریں، جتنے بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں نا، آپ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ آپ جتنے بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان سب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک ہی چیز عرض کر رہا ہوں، اب جہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، وہاں پر اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، تمام مومنوں کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھائی کس وجہ سے پریشان ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اگر کوئی چھوٹی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، پروردگار تو شفا دینے والا ہے، پروردگار تو اسے شفا عطا کر دے۔ اگر کوئی ایسی بچیاں ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، پروردگار تو ان کو جو ہے ان کے لائق رشتے عطا فرما۔ پروردگار اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر قرض ہو چکا ہے، پروردگار اب وہ اس کی ایسی حالت نہیں کہ وہ قرض لوٹا سکتا ہے، تو پروردگار اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے ایسا کوئی جو ہے مطلب وسیلہ بنا کہ جس سے وہ جو ہے مطلب اس قرضے جیسی بیماری سے آزاد ہو سکے۔ سب کے لیے دعا کریں، خاص کر کے میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے بھی جو ہے اپنے دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج ماہ رمضان کا 20 رمضان ہے، تو جمعہ بھی ہے آج، بڑا جو ہے مبارک دن ہے، کیونکہ 20 تاریخ ہے ماہ رمضان کی آج، اور اوپر سے جمعے کا دن ہے، یہ بات یاد رکھیں، جمعے کا دن ہے، تو آپ تمام کو جمعے کا دن بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ماہ رمضان ہوتا ہے نا، تو جب ہم افطار کرتے ہیں، افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مطلب کئی لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ان کو لے جا کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کا جمعہ آتا ہے یا جو ہے جمعے کی رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے لوگوں کو جو ہے مطلب جنت میں داخل کرتا ہے جن کی گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں ہمارا رب کتنا کریم ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے بھائی، ہمیں نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیں آپ، تو جمعہ پڑھیے، سب کچھ کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں خوب عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔